کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سٹائل دیکھے, لیٹ ہم سی دا لائف سٹائل آف ابو ذر. جو اپنے غلاموں کو دیتے ہو اپنے پاس بھی وہی رکھو. There were 3 dead bodies اور 3 piles of gold. اور کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہذہ دنیا, یہ دنیا ہے. کوئی نفس, کوئی شخص تب تک مر نہیں سکتا, اس دنیا کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق لے نہ لے. اپنا رات دن جو ہے صرف پیسے کمانے میں نہ لگا دو کہ رات دن تمہارے ذہن میں کہ جی مال میں کیسے کماؤں, پیسہ میں کیسے کماؤں, کیسے میں بڑا آدمی بن سکتا ہوں. جو آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہو, جو پلان کرتے ہو, وہ فلفل ہی نہیں ہو پاتا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو لذتیں ہیں, آپ کی جو ڈیزائرز ہیں, وہ آپ کو کنٹرول کریں. اٹ شوڈ بی دی وائس ورسا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے گا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے جی, اور بڑا ریلیونٹ ہے. اٹس اباؤٹ ایڈکشن ٹورڈز مٹیریلزم, کہ جو مادہ پرستی ہے اس کی طرف ہم مائل ہیں کہ نہیں. اور سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا, what do you mean when you say you have an addiction. اگر کوئی آپ سے بندہ ایڈکشن کے حوالے سے بات کرے, ایڈکشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی وہ عادت بن جاتی ہے اور آپ کبھی کبھار اس کے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو. اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ the people who are addicted to something, وہ پہلے شروع میں تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو ایڈکٹڈ نہیں ہوں, I'm normal. اگر میں اس چیز کو چھوڑنا چاہوں بھی تو میں چھوڑ سکتا ہوں. اور مٹیریلزم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. امام طبری اور امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی بکس میں لکھتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے وہ لے کے آئے ہیں. There was a person who came to Isa alayhi salam and he said that, oh Isa, I want to walk with you. میں آپ کے ساتھ کچھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی جو وزڈم ہے, جو حکمت ہے آپ کے پاس, وہ میں حاصل کر سکوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا نا, فرمایا من سرہ ان ينظر الى تواضع عیسیٰ فلینظر الى ابی ذر. کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سٹائل دیکھے, لیٹ ہم سی دا لائف سٹائل آف ابو ذر. جو میرے کمپینین ہے, میرے صحابی ابو ذر ہیں, اس بندے کو چاہیے کہ ابو ذر کی طرف دیکھے. اور ابو ذر کا لائف سٹائل کیسا تھا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کے بارے میں, یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. کہ ابو ذر تو وہ ہیں, ہی walks alone, he will die alone and he will be resurrected alone. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں, بلکہ ان کا حجرہ ہوتا ہے, گھر جو ہے کہنا ایگزیجریشن ہوگی. تو کچھ لوگ آتے ہیں ابو ذر کے رضی اللہ عنہ کے حجرے میں, اور آ کے بڑا سرپرائز ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یا ابا ذر این متاعکم, کہ اے ابو ذر تمہارا متاع کدھر ہے. Where is your furniture? Where is your carpet? Where is your bed? تمہارے گھر کا جو سامان ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو ابو ذر کا رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں I'm building my house on the other side. کہاں پہ گھر بنا رہے ہیں جی؟ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. اور پھر لوگوں نے سوال کیا, کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جتنا عرصہ آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ بندوبست رکھو اپنے پاس. اور ابو ذر پھر کیا کمال کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں اونر آف دی ہاؤس ول ناٹ لیو اس ہیئر فار لانگ. جو اس گھر کا مالک ہے ہمیں اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دے گا. اور دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا, یہ ان کا یقین تھا کہ ہم نے تو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. دین واٹ از دا پوائنٹ ان میکنگ اسٹاف, اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنا فارچون بنانے کی کوشش کریں. یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا لائف سٹائل تھا.
اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگے when he was on his death bed, ان کے جب اس دنیا سے جانے کے دن قریب آ گئے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اس وقت ابو ذر مدینہ سے باہر ایک ڈیزرٹ ہے, وہاں پہ ان کا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جھونپڑی ہوتی ہے, حجرہ ہوتا ہے. تو لوگ آ کے پھر حیران ہو جاتے ہیں ان کا حلیہ دیکھ کے. انہوں نے ایک برد کہتے ہیں سنگل گارمنٹ, لوور گارمنٹ, کہ جب آپ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہو تو آپ ایک تو لوور گارمنٹ پہنتے ہو اور ایک اپر گارمنٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے, رائٹ. تو انہوں نے صرف ایک لوور گارمنٹ پہنا ہوا تھا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جب ابو ذر کی طرف دیکھا, ہی واز آلسو ویئرنگ اے سنگل گارمنٹ, اور پھر جب ان کے غلام تھے ان کی طرف دیکھا, ہی واز ویئرنگ دا سیم, وہ بھی سنگل گارمنٹ میں تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو ابو ذر کا جواب سنیے گا کہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا کمال کا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر. کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے غلاموں کو دیتے ہو اپنے پاس بھی وہی رکھو, جو ان کو کھلاتے ہو تم بھی وہی کھاؤ, اور ان کو اوور برڈن مت کیا کرو اور کاموں میں ان کی ہیلپ کیا کرو. تو یہاں سے ہمیں گلمسز پتہ چلتی ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا لائف سٹائل کیا تھا. اور اب ہم اس سٹوری کی طرف آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کیا ریزمبلنس تھی. تو ہوا کیا کہ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, I want to have a walk with you, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے اہلاً وسہلاً مرحبا, کوئی مسئلہ نہیں, آؤ میرے ساتھ. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 بریڈز تھی. He had 3 loaves of breads. انہوں نے ایک اس بندے کو دے دی, ایک خود کھا لی, اور ایک وہاں پر ہی پڑی رہی. اور تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ ویٹ کرو, میں جا کے پانی بھر کے آتا ہوں. تو while he went to take the water, what happened was کہ اس بندے کے اندر طمع تھی, لالچ تھی. کہتا ہے کہ ایک بریڈ سے, ایک روٹی سے میرا پیٹ تو نہیں بھرے گا. تو ان کے آنے سے پہلے اس بندے نے وہ دوسری بریڈ بھی کھا لی. جب اس نے کھا لی, عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ where is that second bread؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ عالم, مجھے تو نہیں پتا کہاں پہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگنور کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, نو پرابلم, واک ود می, میرے ساتھ چلو. تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو ایک گزیل آتی ہے, چھوٹی ڈیئر آتی ہے ان کے سامنے, اور وہ اپنے آپ کو سبمٹ سرنڈر کر دیتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بڑی آسانی سے اس کو سلوٹر کرتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کا یہ معاملہ ہے کہ جانور بھی بات کیا کرتے تھے. جیسے ایک اونٹ کا ہمیں معاملہ ہمیں پتا ہے نا کہ ایک اونٹ آتا ہے رسول اللہ کے پاس, اور یعنی بات کیا کرتا ہے کہ مجھے میرا جو آنر ہے بڑا تنگ کرتا ہے, میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. تو دس از ہاؤ اٹ واز. تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ گزیل آ جاتی ہے, وہ اس کو سلوٹر کرتے ہیں, اور پھر جب کھاتے ہیں, جب آدھی وہ بکری کھائی جاتی ہے وہ گزیل, تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس گزیل کی طرف دیکھتے ہوئے, کن حیم باذن اللہ, کہ اے جانور کہ تو زندہ ہو جا اللہ کے اذن سے, اللہ کی پرمیشن سے. تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بالکل صحیح سلامت زندہ ہو کے ٹھیک ہو کے بھاگ جاتی ہے. And now this person who was watching, he's surprised, شوق میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا, یہ کیسا معجزہ ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I ask you by Allah, میں اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے پوچھتا ہوں کہ جس ہستی نے اس بکری کو, اس گزیل کو زندہ کیا ہے, مجھے بتاؤ کہ وہ روٹی کا جو پیس تھا وہ روٹی کس نے کھائی ہے. کہتا ہے مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اگنور کیا, آگے چلے. آگے جب جاتے ہیں تو ایک ایسے راستے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک لیک ہوتا ہے, دریا ہوتا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے کنارے تک جب پہنچ جاتے ہیں, اس بندے کو کہتے ہیں گیو می یور ہینڈ. اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور بندہ پھر کہتا ہے کہ کیا مطلب, آگے تو راستہ بلاک ہے, کچھ راستہ ہے نہیں, ہم آگے کیا کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر اس پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بندہ بھی ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. He couldn't believe his eyes. تو تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں پھر اس ہستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پانی کے اوپر چلایا, وہ بریڈ کا پیس کدھر ہے. بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اگنور کرتے ہیں. تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں, تھوڑا سا آگے جا کے ایک پائل بناتے ہیں سینڈ کی. ایک پائل بنائی, دوسری اور تیسری بنائی. There were 3 piles of sands, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو سونے کا بنا دے.
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پائلز آف سینڈز تھے وہ پائلز آف گولڈ بن جاتے ہیں. اب گولڈ، اب اس کی بندے کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے دیکھ کے یہ کیا ہو رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایک پائل ہے یہ تمہارے لیے ہے، ایک پائل میری ہے، اور ایک پائل اس شخص کے لیے ہے جس نے وہ جو ہے ایک پیس کھایا تھا بریڈ کا. بندہ فوراً سے کہتا ہے کہ وہ میں نے کھایا تھا. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ تینوں پائلز لے سکتے ہو، اٹس آل یورز، لیکن تم میرے ساتھ مزید چل نہیں سکتے، تمہاری اور میری جرنی یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے. اینڈ دس پرسن couldn't care less، کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے مال مل رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ بے وقوفی ہے انسان کی. اور یہ سٹوری ہم جو سن رہے ہیں نا، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی اس بندی کی سٹوری نہیں ہے، یہ آج کے انسان کی سٹوری ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ if you want to see that you have an addiction of a particular thing or not، تو آپ دیکھو کہ اس کے بغیر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے. He just opened his bag، ایک پائل ڈالا، دوسرا اور تیسرا ڈالا، بند کیا اور چلنے شروع ہو گیا. ہوا کیا، تھوڑا سا ہی جب آگے جاتا ہے، 2 road bandits they came، چور آتے ہیں اور کہتے ہیں they had a weapon، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے نکال دو، what do you have with you. اب یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے نہ بتایا تو یہ تو مجھے قتل کر دیں گے. تو بتایا تھا کہ جی میرے پاس تو گولڈ پڑا ہوا ہے میرے بیگ میں. تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں دے دو سب کچھ. اب یہ بندہ سوچتا کیا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، میرے پاس 3 پائلز ہیں نا، 3 پیسز ہیں، ایک ایک تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، اور مزید میں کرتا کیا ہوں کہ میں مارکیٹ پلیس میں جاتا ہوں، تمہارے لیے ایک بہترین سا کھانا بھی لے کے آتا ہوں، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا. اب جلدی جلدی میں یہ چور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، جیسے آپ کہتے ہو ہم ویسے کر لیتے ہیں. اور جو گولڈ پیس ہے نا وہ وہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ چور کیسے چھوڑیں گے. اب وہ جب جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیسیجن صحیح نہیں لیا، میں اپنے جو 3 پائلز ہیں گولڈ کے، میں ان چوروں کو کیوں دوں، میری محنت کا کام ہے، یعنی میری محنت کا یہ مال ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واک کی ہے، یہ کیوں بیچ میں آ کے جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، جو میں کھانا لے کے آؤں گا نا اس میں پوائزن ڈال دوں گا، اور جب میں ان کے پاس آؤں گا وہ کھانا کھانے لگیں گے، میں تو نہیں کھاؤں گا، جب وہ ان کا کام ختم ہو جائے گا تب میں اپنے جو ہے اپنا سونا لے کے میں چلا جاؤں گا. اب یہاں سے جو یہ چور ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم وہ ایک جو گولڈ ہے اس کو کیوں دیں، اس کو بھی ہم اب جو ہے ہاف آف کر لیں گے، ہم اس کو خام دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا نا ہم اس کو قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی وہ آتا ہے واپس، چور اس کے اوپر جھپٹتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور جب قتل کر دیتے ہیں کہتے ہیں بڑی بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہوتا ہے، کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، they also died، وہ بھی مر جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین، اب حواریین کی ٹرم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، کمپینینز، رائٹ. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز ہیں ان کو ہم حواریین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حواریین کا لقب دی ہے، ٹائٹل دی ہے قرآن مجید میں. تو اپنے نا سٹوڈنٹس کے ساتھ حواریین کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں there were 3 dead bodies اور 3 piles of gold، اور کہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو ہذہ دنیا، یہ دنیا ہے، اور کہتے ہیں ہکذا تفعل الدنیا لأہلها، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ حال کرتی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا اینڈ میں آ کے ان کو دھوکہ دے ہی جاتی ہے، دے دیتی ہے دھوکہ یہ دنیا. اور میں حیران ہوں، ایک اور آپ سے سٹوری جو ہے شیئر کرتا ہوں. کچھ ہفتے پہلے میرے ایک انکل ہیں، ماشاءاللہ ہی از اے ویری ہمبل پرسن، اور ان کی عمر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ابو 80 ہے. اور میں جنازے پہ ان سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے گیا. ان کی وائف کی فوتگی تھی، آئی مین ہز وائف ایکچولی ڈائیڈ، اور ان کی وائف کی عمر تھی اپروکسیمیٹلی 75. اچھا جب جنازے کے لیے جا رہے تھے تو میں جان بوجھ کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا انکل کے ساتھ. میں نے کہا کہ یہ وہ مومنٹ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سیکھنے کو مل جائے بزرگوں سے، کوئی ایسے کلمات، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ. اینڈ سبحان اللہ ہی واز ویری اسٹریسڈ، اور بڑے یعنی غمناک تھے، غمگین تھے اس سچویشن کے اوپر. اور چلتے چلتے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ کہی نا، سبحان اللہ، وہ میں یعنی
میرے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ نقش ہوئی ہوئی ہے. کہتے ہیں بیٹا سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو گیا, میں نے امیجن نہیں کیا تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور آپ تصور کرو جو یہ شخص ہیں ان کی عمر کتنی ہے, آلموسٹ 100 تک پہنچنے والی ہے. اسٹل ہی از ناٹ کنٹینٹ ود ہز لائف. پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہ کوئی سپر سائنس نہیں ہے. آپ بھی اگر تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرو, کل کی بات ہے کہ آپ بچے تھے, آپ کھیلا کرتے تھے گلیوں میں, the first day when you went to the school, اور یہ وہ ساری چیزیں. یار یہ تو کل کی بات ہے, اور آج دیکھو ہماری کیا عمر ہو گئی ہے. اور جو اصحاب کہف تھے, آپ کو پتا ہے کہ وہ 300 سال سوتے ہیں غار کے اندر, اور جب وہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں قال قائل منہم کم لبثتم, اچھا یار مجھے یہ بتاؤ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہو. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہ ہم, ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم ایک دن سوئے ہیں یا دن کا بھی کچھ حصہ, حالانکہ کتنا سوئے ہیں 300 سال. اور اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں دوبارہ یہ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب انسان قیامت کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہوگی, اور جب آئے گا نا یہ شخص, جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا, جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا, اور حساب کتاب اپنا سامنے دیکھے گا کہ ابھی میرا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے, تو کیا سوچے گا اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. سوچے گا کہ میں دنیا میں شاید صبح کی کچھ گھڑیاں رہا ہوں, کچھ گھنٹے, یا شام کے کچھ گھنٹے, that's it. اچھا اب اس بندے کی عمر 50 سال بھی ہو سکتی ہے, 20 سال بھی ہو سکتی ہے, 950 سال بھی ہو سکتی ہے. بندہ یہ سوچے گا کہ دنیاوی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اور یہ ریمائنڈر آج ہمارے لیے ہے کہ دس دنیا از ویری ٹریچرس. دھوکے باز ہے یہ دنیا, جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو یہ دھوکہ دے جاتی ہے, اینڈ میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہ آپ ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہو کہ یار I want to earn money, میں نے پیسے کی طرف جانا ہے. ہوتا کیا ہے کہ دوسری طرف سے you lose your family, آپ کے فیملی ممبرز آپ لوز کر جاتے ہو. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اگر فارچون بنا ہی لی ہے, آپ کے جو دوست ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یار یہ تو بڑا مغرور ہو گیا ہے, اور آپ کا خود دل نہیں کرتا ان کے ساتھ بیٹھنے کو, اچھا یہ میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اچھا آپ مال آپ نے کما لیا, آپ نے ایک چیز تو پکڑ لی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوسری سائڈ پہ آپ نے اپنی ہیلتھ کمپرومائز کر دی ہے. اور میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, دیکھیں جب نعمت بندے کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے نا, تب بندے کو احساس ہوتا ہے. I know people, واللہ I'm telling you, they are multi-billionaires. ان کو شاید نہیں پتا کہ ہماری کتنی پراپرٹیز ہیں, ہمارے پاس کتنا مال ہے, کتنا پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں ان پیسوں کو آگ لگا دوں, یہ میرے پیسے میرے کام آ ہی نہیں پا رہے, یہ پیسوں کے باوجود میرے اندر جو کینسر ہے میں اس کو باہر نہیں نکال پا رہا, اس کو ختم نہیں کر پا رہا, میں کیا کروں ان پیسوں کا, ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے دنیا کہ آپ کوشش تو کرتے ہو کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ آ جائے, یہ بھی آپ کے ہاتھ آ جائے, لیکن یو لوز موسٹ آف دا تھنگس. ایک دو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی, لیکن آپ جو ایونچولی اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے, یو ہیو لاسٹ سو مینی تھنگس ان بٹوین, بہت ساری چیزیں آپ لوز کر جاتے ہو. اور ایک تابعی حسن بصری رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں بئس الرفیقان الدرہم والدینار, کہ دو دوست ایسے ہیں بڑے بے وفا دوست ہیں, وہ بہت برے دوست ہیں. وہ کون ہیں؟ درہم اور دینار. لا ينفعنک حتی یفارقانک, یہ تمہیں فائدہ دیتی نہیں یہاں تک کہ تمہیں چھوڑ کے چلے نہ جائیں. کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے پاس بہت سارا مال ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, اب دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو اس کے اکاؤنٹ میں پڑا رہے یا تو وہ خرچ کر لے. لیکن بندے کا دل کیا کرتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑ رہے ہیں, میرا اکاؤنٹ نہ بھرا ہوا رہے, رائٹ. اچھا وہ پیسہ پڑا ہوا کوئی آپ کو فائدہ تو نہیں نہ دے رہا, کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دے رہا. اگر آپ خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا, اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو یہ پیسہ دوسرے کے کام آ جائے گا, اور پھر جب چلے جائیں گے پھر دوسرے کے کام آ جائے گا. اٹس لائک اے چیز کیک. اگر ایک بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے چیز کیک بڑا پسند ہے, اچھا بھائی اگر آپ کو چیز کیک پسند ہے تو چیز کیک آپ کھاتے کیوں ہو؟ چیز کیک کھاؤ گے تو ختم ہو جائے گا. دیز آر ٹو ڈفرنٹ اپوزٹس, رائٹ. اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے چیز کیک, یار آئی جسٹ لو چیز کیک برو, مجھے بڑا پسند ہے, تو 2 منٹ میں آپ ختم کر دیتے ہو, پھر وہ تو ختم ہو گیا ہے. تو یہ دنیا ہے, یہ جو ہے درہم و دینار کا معاملہ ہے. اگر آپ خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا.
Similarly, one of the wise men said, कहते हैं कि this दुनिया is like a shadow. ये दुनिया एक साया है. जितना आप चलोगे इसके पीछे, आप तसव्वुर तो करो जो आपका साया है. कभी कोई ऐसा बंदा देखा है कि वो अपने साये तक पहुंचा है या साये को पकड़ पाया है? जितना आप तेज चलते हो, भागते हो, साया आपके आगे ही रहता है, आप उसको पकड़ नहीं पाते. सो दिस दुनिया इज लाइक ए शैडो. जितना आप इसके पीछे जाओगे वो उतना ही आपके आगे आगे चलता रहेगा. करने का काम क्या है? कहते हैं कि यू हैव टू टेक अ यू टर्न. यू टर्न लो, और जब आप यू टर्न लेते हो तो आपके सामने क्या होता है? लाइट होती है, नूर होता है, राइट? तो शैडो कहां पे चला जाएगा? आपके पीछे चला जाएगा. तो यही कहते हैं, सलफ सालिहीन कहा करते थे कि देखो, अपने साय को फॉलो ना किया करो, नूर की तरफ देखो. और वो नूर क्या है? वो नूर दीन इस्लाम है, वो अल्लाह का फरमान है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है. और फिर जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा शैडो जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती सिवाय इसके कि वो आपको फॉलो करे. दिस दुनिया विल फॉलो यू देन, क्योंकि आप अल्लाह वली बन जाते हो. अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने औलिया को कभी अकेला नहीं छोड़ते. और देखें, जब हम ये बात करते हैं ना कि अभी हमने दुनिया के हवाले से बात की है, आपका काम क्या है करने का? यू हैव टू बी मॉडरेट. आपने बैलेंस ट्राई करना है. और इस हवाले से मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूं. रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी, मुझे गाइड किया. और क्या कहा? गौर से सुनिएगा. अगर इस लेक्चर में अगर हम यही चीज समझ बैठे ना, तो समझे अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे हमारा बैठना जाया नहीं होगा. जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपने उम्मतियों को बता दो. क्या? इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा. कोई नफ्स, कोई शख्स तब तक मर नहीं सकता, इस दुनिया को छोड़कर जा ही नहीं सकता, जब तक वो अपना रिस्क ले ना ले. तुम्हारा रिस्क जो लिखा हुआ है तुम्हें मिलकर ही रहेगा. और फिर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? फत्तकुल्लाह. आपने और मैंने क्या करना है? विद इन बाउंड्रीज अपनी जिंदगी गुजारनी है. उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना. और वो बाउंड्रीज क्या हैं? कि अल्लाह ताला ने जो आपको बताया है कि ऐ मेरे बंदो, इस बाउंड्री के अंदर रहते रहते तुमने अपनी जिंदगी को गुजारना है. इसको क्रॉस करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बरकतें उठ जाएंगी. हो सकता है तुम माल तो कमा लो, लेकिन साथ में तुम्हारी हेल्थ डिटोरेट करेगी, तुम्हारी घर में लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी, बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, अल्लाह ना करे गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाएगा. तो एक तरफ से तुम कमा तो लोगे, लेकिन दूसरी तरफ से तुम्हारा जो है वो सब कुछ निकलता रहेगा. फत्तकुल्लाह. लिहाजा रिज्क हासिल करने में, तलाश करने में, अल्लाह ताला की बाउंड्रीज के अंदर रहते रहते रिस्क को तलाश करो. व अजमिलू फी तलब. बी मॉडरेट. अपना रात दिन जो है सिर्फ पैसे कमाने में ना लगा दो, कि रात दिन तुम्हारे जहन में कि जी माल मैं कैसे कमाऊं, पैसा मैं कैसे कमाऊं, कैसे मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं, सो टू से. और फिर फरमाया कि जो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला के पास क्या है? अल्लाह ताला के पास बरकतें हैं, रहमतें हैं, अल्लाह ताला के पास हिदायत है. क्या फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने? फ़इन्नल्लाह ला युनालु मा इंदहु इल्ला बिताअ. जो अल्लाह ताला के पास है वो सिर्फ इताअत करके ही लिया जा सकता है, कि आप कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करके खुश नहीं रहेंगे. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. और एक दूसरी हदीस बड़ी जबरदस्त हदीस है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लव अन्ना इब्न आदम हरब मिन रिज़्क़िही कमा यहरबु मिनल मौत. कि अगर आदम की औलाद रिस्क से भागना चाहे जैसे वो मौत से भागता है. मौत जनरली लोगों को पसंद नहीं है. मौत का जब नाम सुनते हैं तो दिल में कुछ होने शुरू हो जाता है. तो फरमाया कि जैसे इंसान मौत से भागने की कोशिश करते हैं, और अगर इसी तरह रिस्क से भागने की कोशिश करे तो क्या हो? लअदरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुहुल मौत. तो रिज्क उस बंदे तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे मौत उस तक पहुंचती है. मौत से बंदा बच सकता है? नहीं बच सकता ना. इसी तरह बंदे का जो रिस्क लिखा हुआ है उससे बंदा बच नहीं सकता. और सलफ सालिहीन इस हवाले से कहा करते थे, आप इमेजिन करो, इफ यू आर ऑन अ बोट एंड यू आर ट्रेवलिंग इन एन ओशन. आप अगर ओशन के मिडिल में भी पहुंच गए हो, अल्लाह ताला लाइटनिंग के जरिए से तुम्हें तुम्हारा रिस्क पहुंचा देंगे.
تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ جب ہم نے بات کی نا یو ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس. اگر آپ کا دن اور آپ کی رات صرف پیسے کے پیچھے آپ کی گزر رہی ہے، آپ کی راتیں پیسے کے پیچھے گزر رہی ہیں، اور آپ کی سوچ صرف پیسہ کمانے کی طرف ہے، اس دنیا کو ہم کما لیں، تو ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. جس شخص کی فکر، جس شخص کی سٹریس یہ دنیا بن جاتی ہے بس، تو ہوگا کیا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. فقر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے گا فقر. اور کیا ہوگا؟ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. آپ صبح اٹھتے ہیں، ٹو ڈو لسٹ بنائیں گے کہ جی میں نے یہ 10 کام کرنے ہیں، لیکن رات ہو جائے گی، آپ نے 14 گھنٹے لگا دیے، 12 گھنٹے لگا دیے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف 2 یا 3 ٹاسک ختم ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے پورا دن لگا دیا ہے اور میرے کام ہی نہیں ختم ہو پا رہے. اور یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین بن جائے. جو آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہو، جو پلان کرتے ہو، وہ فلفل ہی نہیں ہو پاتا. آپ کے معاملات ختم ہی نہیں ہوں گے، ختم ہی نہیں ہوں گے. اور پھر وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، پھر بھی اتنی محنت کرنے کے باوجود دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. not more than that. اور اگر ایسا شخص ہو جس کی فکر، جس کی سٹریس آخرت بن جائے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، جس کی فکر اور جس کی سوچ آخرت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. اور اصل میں غنا دل کا غنا ہے کہ دل آپ کا سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اطمینان میں آ جائے. الحمدللہ علی کل حال. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے، لیکن راتوں کو ان کو، یعنی جب تک وہ میڈیکیشنز نہیں لیتے، سلیپنگ پلز نہیں لیتے، ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ان کے سافٹ میٹریسز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی. اور آپ کو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ملیں گے، سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، جو ہمارے جو لیبررز ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، رات کو کتنی آرام سے نیند آ رہی ہوتی ہے. تو یہ نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ کر اس کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں. یعنی آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں آپ کے کاموں میں کہ ایک دم آرام سے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ سبحان اللہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے کام ہو جائیں گے. آسانی سے آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو کام لٹکے ہوئے ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر تمہارے پیچھے آئے گی. اور یہ تب ہوگا جب آپ کی فکر، آپ کی سوچ کیا ہو جائے گی؟ آخرت کے حوالے سے آپ سوچنے لگ جائیں گے. اور ایک اور بیلنس اسٹرائک کرنے کے حوالے سے یوسف ابن میسرہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب آپ دین پر چلنے کی بات کرتے ہو نا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا میں پیسہ نہیں کمانا اور صرف نمازیں پڑھتے رہنا ہے اور صرف روزے اور زکوٰۃ دیتے رہو. نہیں، دنیا کی طرف تم نے رخ بھی نہیں کرنا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. فرمایا لیست بتحریم الحلال ولا اضاع المال ولکن، کہتے ہیں کہ دین پر چلنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو اپنے لیے حرام کر دو کہ میں نے دنیا کی طرف نہیں جانا. اور نہ ہی زیادہ مال خرچ کرنا، یعنی اسراف کرنے سے بھی یہاں پہ روکا گیا ہے. اور ایک there is a joke، ایک شیخ جو ہے نا وہ درس دے رہے تھے، تو ایک نوجوان بیٹھا تھا ان کے پاس. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار جب ماشاءاللہ دین کی طرف آنے کی ذرا کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو بڑا ہائپر ہو جاتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو میں نے دین کی دعوت دی، وہ سن نہیں رہا میری بات، میں کیا کروں. کیا کریں یار، سر تو نہیں پھاڑ سکتے، رائٹ؟ بی پیشنٹ، اس کے لیے دعا کرے. دس از واٹ یو کین ڈو. تو کہتا ہے ایک نوجوان وہاں پہ بیٹھا تھا، کہتا ہے کہ شیخ میں نے نا اپنا لیپ ٹاپ توڑ دیا. کیوں توڑا جی؟ اس سے مجھے نا بڑی ڈسٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کے بندے، شیخ نے پھر اس کو جواب دیا، دیکھو نیکسٹ ٹائم اف سم تھنگ ڈسٹریکٹس یو جسٹ گیو دیٹ تھنگ ٹو می، مجھے دے دینا تم.
اچھا شیخ کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ بی ٹی ایس کی سیڈیز پڑی ہیں یا کوئی موویز کی پوری سیریز پڑی وہ مجھے لا کے دے دو، نہیں. ایٹ لیسٹ جو چیزیں حلال ہیں، پرمیسیبل ہیں، آپ کے لیے استعمال کرنے کے لائق ہیں، ان کو آپ استعمال کرو. کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے؟ آپ حلال چیزوں کو آپ انجوائے کرو. اور دیکھیں ایک چیز ہے ایٹکن ڈائٹ. یہ ڈائٹ ایسی ڈائٹ ہے کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی ڈائٹ ہے. اس میں نہ صرف آپ جو شوگری آئٹمز ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، فیزی ڈرنکس، ان سے آپ کو بچنا ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس ڈائٹ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ نے ٹومیٹوز بھی نہیں کھانے، جو صحیح آرگینک فوڈ ہے اسے بھی آپ کو دور کیا جاتا ہے. اب دیکھیں دس از ان نیچرل. جب آپ فطرت سے دور جانے کی کوشش کرتے ہو نا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ٹینک فل ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ ایسا واپس لوٹتے، پھر آپ اس کی قضا بھی ادا کرتے ہو، اور جو ویٹ آپ نے کم کیا ہوتا ہے نا وہ آپ کا ویٹ اوپر بڑھ جاتا ہے. دس از ان نیچرل. دین نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ شادی نہ کرو، شادی کرو آپ. اور رہبانیت جو ہے ہمارے دین میں، رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف رہبانیہ ان آر دین. وہ 3 صحابی کا واقعہ ہمیں پتا ہے نا. 3 صحابہ نوجوان تھے. اب دیکھیں نوجوانوں میں یعنی عموماً جوش ہوتا ہے دین پہ چلنے کا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت میں راتوں کو جو ہے سو بھی جاتے ہوں گے اور عبادت بھی کرتے ہوں گے. اچھا ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، اپنی جتنی بھی میری زندگی ہے میں قیام اللیل کر کے گزاروں گا. دوسرے صحابی نے کہا اچھا میں جتنی بھی میری زندگی ہے میں روزے رکھوں گا اپنی ساری زندگی. اور ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، میں دین پہ شاید صحیح چل نہ پاؤں. تو یہ 3 صحابی جب انہوں نے یہ پلان بنایا تو یہ انفارمیشن رسول اللہ کو پتا چل گئی. رسول اللہ ناراض ہوئے. آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں قیام اللیل بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، اور میں یعنی بغیر روزے کے بھی دن گزارتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. تو دین ہمارا کبھی بھی آپ کو جو نیچرل جو آپ کی انسٹنکٹس ہے اسے روکتا نہیں ہے. آپ شادی کر سکتے ہو. اور دیکھیں یو کین انجوائے یور لائف ان حلال وے. پرابلم کیا ہے کہ دا سوسائٹی وچ وی آر لیونگ ان، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انجوائمنٹ اگر کہو گے تو وہ حرام ہی ہے. انجوائمنٹ از اکول ٹو حرام. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ حلال وہی جو باؤنڈریز کے جو ہم نے بات کی تھی، باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے اپنی جو ہے لائف کو انجوائے کر سکتے ہو. آپ کی ہر چیز، آپ کا ہر ایکشن عبادت بن سکتا ہے. اگر ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ مائی فیملی ممبرس، اور وہ محنت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، یہ دس از این ایکٹ آف عبادہ، یہ عبادت ہے. اگر ایک بندہ جاتا ہے اور کما کے لے کے آتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، دس از این ایکٹ آف عبادہ. اب آپ امیجن کریں کہ ہمارا اتنا کمال کا دین ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ if any one of you if they have intimacy with their wives، تو اس کا ان کو ثواب ملے گا. اگر وہ اپنے وائف کے پاس جاتے ہیں اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے، اس کا بھی ان کو اجر ملتا ہے. تو صحابہ کرام سرپرائز ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس ایکٹ سے تو ہم اپنی ڈیزائر پوری کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر یہی ڈیزائر تم اگر حرام طریقے سے پوری کرتے تو تمہیں گناہ ملتا. تو یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین کبھی بھی ہمیں جو ہے دنیا کمانے سے روکتا نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ انٹینشن. شیطان کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹوورڈز انٹاکسیکنٹ، شراب کی طرف مت جاؤ جس سے نشہ ہوتا ہے. اب اگر ایک طرف ہمیں ایک چیز سے روکا گیا ہے، ہزاروں آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں، ہزاروں قسم کے ڈرنکس اویلیبل ہیں، ہزاروں قسم کی ملک شیکس، جوسز اویلیبل ہیں آپ کے پاس، رائٹ؟ اسی طرح کبھی کوئی چیز سے آپ کو جب روکا جاتا ہے اس کے آلٹرنیٹس آپ کو دین دیتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اور شیطان نے یہ سب سے پہلے جو حملہ کیا تھا ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام پر کیا تھا، اور حوا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ جو کھانا چاہتے ہو آپ اس جنت میں کھا سکتے ہو، ہاں البتہ آؤٹ آف دس thousands and thousands of trees، بس اس درخت کی طرف مت جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، باقی آپ جو کرنا چاہتے ہو، جہاں گھومنا پھرنا چاہتے ہو، جو کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو.
اب شیطان دیکھیں ایسا کم بخت ہے کہ آؤٹ آف آل دا ٹریز کہاں پہ لے کے گیا؟ اسی درخت کی طرف لے کے گیا. اور آج ہمیں بھی وہ اسی طرح ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. حلال جو بھی ایسپیکٹس ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہاں پہ اس کو پیچھے کر کے حرام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں دوبارہ جو ہے اٹس اے ریمائنڈر فار می اینڈ فار یو کہ دیکھیں جب آپ دین پہ چلتے ہو نا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی آپ کی عیاشیاں ختم ہو جائیں, کہ آپ گھومو پھرو, آپ ٹرپس پہ جاؤ. ہم جو الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں وی ایٹ وائی سی جب ہم ٹرپس پہ جاتے ہیں لٹرلی یہ ہمارا اسپرچل ٹرپ ہوتا ہے. جب ہم جاتے ہیں نا سبحان اللہ, ایک تو وہاں پہ ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, پلس جب ہم اللہ تعالیٰ کی خلقت دیکھتے ہیں, اللہ اکبر فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست خلقت بنائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابن رجب رحمہ اللہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک دفعہ نا وہ بڑے کمال کے سفید سوٹ میں ایک سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے اور انہوں نے پرفیوم لگایا ہوا تھا. تو ایک یہودی کی طرف سے گزرتے ہیں اور وہ یہودی بڑی خستہ حالت میں تھا, اس کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں تھے اور مسکین بیچارہ تھا. تو ہوا کیا کہ یہودی کہتا ہے ابن رجب رحمہ اللہ کو, ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہ آپ کا عجیب دین ہے. کیوں بھائی کیا ہوا؟ آپ کا دین تو کہتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل خانہ ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن یہاں پہ تو مجھے اپوزٹ نظر آ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ تو جنت میں انجوائے کر رہے ہو, آپ کے لیے جنت ہے, اور میں یہاں پہ دیکھو میرا کیا حال ہے. ابن رجب کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for me in the hereafter, what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for me in the hereafter, as compared to that I am still in the jail. اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کے لیے تیار کیا ہے, یہاں پہ آپ کے پاس ملٹی بلین ڈالرز بھی آ جائیں, آپ کے پاس ملٹی بلین ڈالر پراپرٹی بھی آ جائے, لیکن جنت کے ساتھ اس کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. اور پھر کہتے ہیں جو تمہارے لیے آخرت میں تیار کیا ہوا ہے اس کی اگر آپ اس کو کمپیئر کرو تو ابھی تم جنت میں ہی ہو. تو جنت میں یعنی جہنم کا کوئی کمپیریزن اس دنیا سے نہیں بنتا. تو یہ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو ہے آج یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ایک میسج ہے کہ یو کین ہیو ویلتھ ان دس دنیا, اور آپ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی دین بھی آپ جو ہے رکھ سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یو نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از پریکٹیکل پوائنٹس کیا ہیں, ہم ٹیک اویز کیا لے کے جا سکتے ہیں. یہ یوسف جو ہیں ابن میسرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تمہارا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہونا تو تمہاری ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی. اور اصل میں توکل کہتے ہی اسے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس پر زیادہ یقین ہو, ٹرسٹ ہو اس سے جو کہ تمہارے پاکٹ کے اندر ہے. لیکن ہمارا اپوزٹ حال ہوتا ہے, ہمارا الٹا حال ہے. اگر میرے پاس نئی گاڑی ہے اور میں نے ابھی اس میں فیول بھی ڈال دیا ہے اور میں نے ابھی ایک پرٹیکولر جگہ پہ جانا ہے, میں اگر یہ سمجھ بیٹھوں کہ جی آئی جسٹ ہیو ٹو اگنائٹ دا کار, گاڑی کے میں نے بس سیلف لگانا ہے اور میں نے وہاں پہ چلے جانا ہے, تو میرا بھروسہ کس پہ ہوا؟ گاڑی پہ ہوا اور اپنی مٹیریلسٹک جو میرے پاس چیزیں ہیں اس پر ہوا. توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے, ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا. آپ کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے, اگر آپ یہ سوچ بیٹھتے ہو کہ جی اب بس یہ کھانا میں کھا لوں گا آرام سے, تو آپ کا ٹرسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ they had a cup of coffee in their hands لیکن وہ پی نہیں پائے, وہ نوالا لے کے نہیں جا پائے, and they were gone, وہ مر گئے اس سے پہلے. تو یہ ہمیں بات سکھا رہے ہیں یوسف رحمہ اللہ کہ اپنا توکل, اپنا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ رکھو, اور اخلاص کی طرف ہمارا دھیان لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. آج ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی جو ہے آپ یہ کہہ لیں چال کو بھی بہتر کر لیتے ہیں, اپنی بات کرنے کا سٹائل بھی بہتر کر لیتے ہیں کہ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے, کبر سے, غرور سے, تکبر سے بچا کے رکھے. نماز میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر دیکھ لیں کہ جی کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ان کی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں. ایسا نہ کریں, آپ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا سجدہ ویسے جنرلی 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے,
اگر آپ کا دوست آپ کے پاس ہے یا کوئی اور بندہ جاننے والا آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو 1 سیکنڈ اور بڑھا دو، نہیں، وہ پھر آپ نے جو 1 سیکنڈ بڑھایا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے پھر. تو اپنا عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ تم اخلاص تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی یستوی لک نظر الانام والانعام، کہ یہاں تک کہ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے وہ ایک ہی let me just rephrase it، کہ تمہارا اخلاص کا معاملہ تب تک ہوگا، تم اخلاص پر تب ہی پہنچو گے کہ جب تمہیں کوئی چیز معنی نہیں رکھے گی کہ اگر دیکھنے والا ایک حیوان ہے، جانور ہے یا انسان ہے. اٹس سیم فار یو. اگر ہم مثال کے طور پہ ایک راستے میں جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے، یہ کوئی جانور ہے، وی couldn't care less، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کیا ہوا، ہماری چال ویسی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی گزر جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم لوگ اپنا جو ہے چال چلن ہم اپنی چینج کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا عمل اتنا اخلاص والا ہونا چاہیے کہ تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ تمہیں جو دیکھ رہا ہے وہ جانور ہے یا کوئی انسان ہے، تمہارے لیے وہ انڈیفرنٹ ہو، جو سیم ہو. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی امپورٹنس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں گفٹ عطا کیا ہے، یہ جو کلمات ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ کلمات دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، اس دنیا میں کیا کچھ ہے. اس دنیا میں سونا ہے، گولڈ ہے، آئل ہے، آپ کی فیم ہے، سیلیبریٹیز ہیں، لگژری کارز ہیں، پیلسز ہیں، سب کچھ ہے. آپ کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو اپنی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر لے کے آیا کریں. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ ہمیں سولوشن بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ذرا رکو اور سوچو تو صحیح، تمہاری زندگی کے جتنے بھی اچھے مومنٹس تھے، جویس مومنٹس، ان کو اپنے ذہن میں ذرا لے کے آؤ اور سوچو کہ اب ان مومنٹس میں سے، ان واقعات میں سے کیا بچا ہوا ہے ابھی. واٹ از لیفٹ فرام دوز مومنٹس؟ اونلی میموریز. صرف میموریز ہے نا. آپ کی ساری زندگی بھی گزر جائے گی نا، جو بھی آپ کے اچھے مومنٹس ہیں وہ صرف یادیں بن کر رہ جائیں گی، چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت. اور یحییٰ ابن معاذ الرازی کہتے ہیں کہ اگر تم کمپیریزن کرنا چاہتے ہو اس دنیا کا اور آخرت کا، دس ہول ورلڈ از اے سنگل بریتھ when it is compared to the آخرہ، کہ جتنی بھی آپ سانسیں لیتے ہیں، انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں، یہ ایک صرف آپ کی سانس ہے. when you compare it with the آخرہ، تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو. don't be a foolish person کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اس دنیا کے لیے لگا رہے ہو اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہو رہی. اور in that regard what you and I have to do is we have to tame our desires. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو لذتیں ہیں، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو کنٹرول کریں. It should be the vice versa. آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اپنی ڈیزائرز پر. اور اس کے لیے جو ٹپ دیتے ہیں سلف صالحین، ایک تو یہ ہے کہ مخالفتھا، کہ آپ اپنی ڈیزائر کے اپوزٹ کرو. اور بڑا کمال کی یہ انالوجی ہے. دیکھیں یہ دین آیا تھا ہماری تربیت کے لیے، اور سب سے پہلے تربیت کی گئی صحابہ اکرام کے لیے. صحابہ اکرام کی تربیت کی گئی. جب غزوہ بدر ہوئی تو تب حکم نہیں آیا ہوا تھا کہ جو سپوائلز ہیں، غنیمت ہے، غنیمت کا مال، وہ کیسے بانٹا جائے، کیسے لیا جائے. تو صحابہ اکرام کو جب پتہ نہیں تھا، ان کو ڈیکورم کا پتہ نہیں تھا، سو ان کی آپس میں تھوڑی بہت جو ہے ٹون بھی ہائی ہو گئی اور آپس میں بات چیت جب ان کی ہونے لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. کیا فرمایا؟ اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو معاملات ہیں، اپنا جو بھائی چارہ بردرہڈ، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو.
forget about the مال, مال کی فکر مت کرو, وہ تمہیں بتا دیا جائے گا کہ اس کا کرنا کیا ہے. لیکن ہوا کیا کہ کچھ صحابہ تھے جو کہ غزوہ بدر میں نہیں آئے, وہ شریک نہیں ہو پائے. تو جب غزوہ احد آئی, آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی جب کنفیوژن ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, صحابہ کرام کو جو تیر انداز سے جب نیچے آ گئے تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور ہوا کیا, 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. تو آج ہمارے لیے بھی لیسن ہے, آج جو ہمارا حال ہے مسلمانوں کا, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک مسلمان کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک مسلمان تو کیا, آپ کو نیوز میں جی 20 مسلمان مر جاتے ہیں, اچھا جی یہ تو رینڈم نیوز ہے. اور کسی دوسری کمیونٹی کا کوئی بندہ, کسی کو کچھ ہو بھی جائے, کوئی ہراس کر دیا جائے, تو یہ ورلڈ نیوز بن جاتی ہے. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی غزوہ احد کے موقع پہ, فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ لوگ تھے وہ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان آیات سے پہلے ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں. اور پھر کیا ہوا, اب دیکھیں یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا, they used to look in their hearts کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے, they used to introspect کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن ڈفرنس کیا ہے صحابہ کرام کا اور ہمارے درمیان؟ صحابہ کرام نے مسٹیکس کی تھی. صحابہ کرام ڈسٹنگوش ہمارے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں, یعنی کیوں دے اسٹینڈ, جو آج وہ اسٹینڈ کرتے ہیں, کیوں ان کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ صحیح راستہ ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تو وہ اس پر ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, he was one of the wealthiest in مدینہ, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اچھا مجھے سب سے زیادہ کیا محبوب چیز لگتی ہے میرے مال میں. تو ان کے پاس کافی باغ تھے, تو ان کے ذہن میں ایک باغ آیا جو بالکل مسجد نبوی کے پاس تھا, اور اس میں بہت زیادہ پام ٹریز تھے, اور سب سے زیادہ جو کھجوریں وہاں سے جو ہے وہ لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہے, اور اس کی بڑی پرائم لوکیشن تھی. سیدھا رسول اللہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے, یہ آیت میری کانوں پر پڑھی ہے, میں یہ اپنا باغ جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنا گھر تعمیر کروا دی ہے جنت میں. اب یہی صحابی ابو طلحہ جاتے ہیں اپنے باغ کے باہر سے ہی آواز دیتے ہیں ام سلیم کو, اپنی وائف کو, کہ یا ام سلیم, اور انس بن مالک بھی اندر ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ باغ دے دیا ہے, میں نے اس خریدار کو یہ باغ بیچا ہے کہ جو کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں کرتا, اور اس کے بدلے خریدار نے مجھے جنت میں ایک گھر کا وعدہ کیا ہے. اب دیکھیں صرف صحابہ ہی نہیں, صحابیات بھی, ان کا کیا لیول تھا ایمان کا, توکل کا, یہ ان کا ٹرسٹ تھا کہ دیکھو اگر یہاں پہ آپ کوئی چیز دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, وہ آپ کو بڑھ چڑھ کے واپس دی جائے گی. ام سلیم نے جواب دیا ربح البیع, ابو طلحہ دس از اے ویری پروفیٹیبل ڈیل, کیا بہترین سودا کر کے آئے ہو. اور وہ سارے گھر والے اس باغ سے نکل کے چلے گئے. تو یہ صحابہ کرام کا ڈفرنس ہے, یعنی دس از ہاؤ دے ور ڈفرنٹ فرام اس. تو ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیے آج لیسن ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کو مال کی ایڈکشن ہے یا نہیں, تو مال کو ذرا خرچ کر کے دیکھو. اگر آپ سمجھتے ہو یو آر ایڈکٹیڈ ٹورڈز ویلتھ, مال کی آپ کے اندر ایڈکشن ہے, اپنی جیب سے مال نکالو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اگر آپ کو اپنی کمفرٹ بہت پسند ہے, اپنی کمفرٹ کو ذرا نیچے لے کے آؤ, فجر کے لیے اٹھنے کی کوشش کرو, اپنی کمفرٹ کو سیکریفائس کرو. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ ایروگنٹ ہو کہ نہیں, کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے, ٹرائی ٹو اسٹاپ دی کنورزیشن, خاموش رہنے کی کوشش کرو, اس ایڈکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں ہم نے کرنی ہیں کہ جو ڈیزائر ہمیں بتاتی ہیں ہم نے اس کے اپوزٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت عطا فرمائیں گے. اور اس حوالے سے دیکھیں, ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آتا ہے,
اور کہتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ صحابہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مال دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا. صحابہ کے پاس مال تھا لیکن وہ مال ان کے ہاتھوں میں تھا, دل میں نہیں تھا. آج ہمارے دل میں مال ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے مال چھین لیا. اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے, اٹس اے ویری پروفاؤنڈ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے, یوشک ان تداع علیکم الامم, کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسی ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. کہ جیسے آپ دسترخوان پہ کسی کو ویلکم کرتے ہیں نا کہ بھائی آ کے کھانا کھا لیں, آ کے کھانا کھا, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے وہ. تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے, بہت پریشان ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پریشان ہونا بنتا تھا, کیونکہ وہ ایمان والے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم 313 تھے اور ہم کتنوں پہ بھاری ہو گئے. ہم غزوہ احد میں کتنے تھوڑے تھے اور کتنے پہ بھاری ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہو جائے گی, ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تمہاری تعداد اے صحابہ بہت زیادہ ہوگی, تم بلینز میں ہوگے. اور آج کتنے مسلمان ہیں؟ 1.8 بلین, پرہیپس 2 بلین. لیکن کیا حیثیت ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ غُثَاءُ السَّيْلِ, تمہاری حیثیت اس سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے, جو فوم ہوتی ہے, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کے اوپر کچھ تنکے ہوتے ہیں, کچھ کچرا ہوتا ہے, تمہاری وہ ویلیو ہو جائے گی. آج ہم دیکھیں, اگر اپنے گریبانوں میں دیکھیں, جھانکیں ہم, واٹ از دا ویلیو آف مسلم امہ ٹوڈے؟ کوئی ہماری رائے لیتا ہے؟ کوئی ہم سے کوئی سجیشن لینا پسند کرتا ہے؟ تو رسول اللہ نے پھر ریزن بھی بتا دی یہ کیوں ہوگا. رسول اللہ نے بتایا کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ, وہن کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے دلوں میں. اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے. اللہم انی اعوذ بک من حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ اپنی دعاؤں میں ایڈ کر لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من حب الدنیا و کراہیت الموت. ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین پر چلنا شروع کر دیں. جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دین کو ہی ہم سب سے پہلے رکھیں, سب سے اوپر رکھیں. سلیم ہوا کیا کہ ان کے ہسبینڈ کا جب انتقال ہوا, الحمدللہ شی واز ویری پریٹی, ان کو فوراً ہی بلاوا آ جاتا ہے, ان کو آفر آ جاتی ہے ابو طلحہ کی طرف سے کہ آئی وانٹ ٹو میری یو, ان کو پروپوزل آ جاتا ہے. اور ابو طلحہ کی جب میں بات کروں, ابو طلحہ ہی واز اے اسٹرانگ مین, ہی واز ویری ٹال, اور وہ بڑے مسکولر تھے, اور مدینہ کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی کاسٹ بڑی زبردست تھی, بڑے زبردست قبیلے سے یہ بلانگ کرتے تھے. لائک دنیاوی پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, اگر کسی نے شادی کرنی ہو کسی بندے سے, ہی ہیڈ آل دا کوالٹیز. لیکن ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اپنا جب پروپوزل بھیجا, کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو میری یو. اب سلیم چاہتی, اب آپ کو پتا ہے کہ جب ایک خاتون ایک تو بیوہ ہو, اور ان کا بیٹا بھی تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی. ہم جیسے اگر کوئی ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو تو ہم فوراً ہی دنیا کی طرف لپکیں کہ اس سے اچھا بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سلیم نے ریجیکٹ کر دیا یہ پروپوزل. کہتی ہیں, پہلے تو کہتی ہیں کہ ابو طلحہ, a proposal from a man like you is very hard to refuse. اس کو ریفیوز کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انت الرجل مشرک وانا مسلمہ, کہ تم مشرکوں میں سے ہو, تم شرک کرتے ہو, اور میں مسلم عورت ہوں. I am among the Muslim, لا تحل لی and you are not lawful for me, تم میرے لیے جائز نہیں ہو, ہماری شادی نہیں ہو سکتی. تو ابو طلحہ یہ سمجھ بیٹھے کہ perhaps she is pretty, اور وہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ مہر لینا چاہتی ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں مال زیادہ چاہیے, یو نیڈ مور منی فرام می. تو کہتی ہیں کہ ابو طلحہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مال زیادہ چاہتی ہوں, اگر تم سمجھتے ہو میں مال زیادہ چاہتی ہوں تو ایسا کرتے ہیں, مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, اگر آپ مسلمان بن جاتے ہو, مسلمان ہو جاتے ہو, I will consider that as my dowry, میں اس کو اپنا مہر کنسیڈر کر لوں گی, اور مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو کچھ دنوں بعد ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. This is how they got married. اب یہ ایمان تھا صحابہ اکرام کا, صحابیات کا, اور آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے نا, بات وہی آتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر تو مال ہوگا لیکن ہاتھ میں مال نہیں ہوگا. اور یہی ہے نا کہ سعد بن ابی وقاص جب سلمان فارسی سے ان کے ساتھ جب قادسیہ کی جنگ لڑنے کے لیے گئے, جب کسرا کے ساتھ ان کی جنگ تھی, تو ہوا کیا کہ اب یہ وہ صحابہ ہیں, انہوں نے بڑا عجیب وقت دیکھا تھا مکہ میں, کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام آئے رسول اللہ کے پاس, شدید بھوکے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور شدید سردی بھی تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ, اپنی شرٹ اوپر کرتے ہیں اور ایک پتھر بندھا ہوا تھا, یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے, بھوک سے ہماری حالت خراب ہو رہی ہے. تو رسول اللہ نے بھی اپنی شرٹ جب اوپر کی تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ بھی وقت تھا. اب اس وقت پر امیجن کریں کہ رسول اللہ نے پروفیسی دی, خوشخبری دی کہ اے میرے صحابہ, مجھے کیسر و کسرا کے محلات دکھائے جا رہے ہیں کہ تم یہاں پہ جاؤ گے, اور منافقین کو مذاق بنانے کا موقع مل گیا. کہتے ہیں کہ خواب تو بڑے بڑے دکھائے جا رہے ہیں, لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی واش روم جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, واش روم نہیں جا سکتے, کیونکہ باہر آرمیز تھی, 10,000 کا لشکر تھا, خندق تھی, اور پیچھے کیا تھا, پیچھے یہودی کا قبیلہ تھا. اب ہوا کیا کہ اب امیجن کریں تھوڑے سے ہی عرصے میں سعد بن ابی وقاص جب قادسیہ کی جنگ جیت جاتے ہیں تو مدائن میں جب داخل ہوتے ہیں, اور مدائن, مدینہ کسے کہتے ہیں جی؟ مدینہ شہر کو کہتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں نا مدینہ النبی, کہ نبی, اللہ کے نبی کا شہر. مدینہ کی جو پلورل ہے دیٹ از مدائن, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹی اتنا میسو تھا, اس کو مدائن کے نام سے جانا جاتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پرشین امپائر ہے اس نے بڑا عرصہ دنیا میں راج کیا ہے, رول کیا ہے. ہر قسم کی دنیاوی لحاظ کی کوئی چیز اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ ادھر تھی. گولڈن سپونز, جیوز, روبیز اور کیا کچھ, اور وہ کیپٹل تھا اس کسرا کا. اس کا محل کیسا ہوگا آپ تصور کریں. اور آپ جب گھر جائیں گے, ٹیسیفون, CTESIPHON, I hope I have spelled it correctly, آپ جا کے چیک کیجئے گا. ٹیسیفون اس کا محل ہے, اور اٹ ہیز این آرچ, تقریباً 200 فٹ کا وہ آرچ ہے, اینڈ اٹس ویری ٹول, بڑی زبردست ہائٹ ہے اس کی. ابھی بھی اس کے آپ کو ریمنٹس مل جائیں گے, اور وہ بڑا ہسٹورک لینڈ مارک کنسیڈر کیا جاتا ہے, آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے. اب آپ تصور کرو کہ صحابہ کرام حجاز سے آئے ہیں, مکہ سے آئے ہیں, وہاں پہ کوئی ٹرپل سٹوری بلڈنگ نہیں تھی, بڑی ایک نومنل سی وہ زندگی گزارا کرتے تھے. ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم سعد بن ابی وقاص, سلمان فارسی اب جا رہے ہیں, اب وہ پیلس میں انٹر کر رہے ہیں. جب وہ انٹر کرتے ہیں, کیسے پردے ہوں گے, کارپٹ کیسا ہوگا, اور they were jewels, rubies, pearls, golden spoons, golden plates, کیا کچھ ہوگا. یعنی پوری دنیا کا جو مال ہے, راس المال, وہ آپ کو ادھر ملے گا, ہر چیز. اور آج ہماری حالت کیا ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, the point to ponder is, امیجن کریں کہ آپ اپنے موبائل کو اپنے سامنے آپ نے رکھا ہوا ہے, اور کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی ہے, آپ نے کوئی بڑی زبردست کوئی چیز دیکھ لی ہے, پیلس دیکھ لی ہے, اور وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ واش روم کا بھی ایک ریویو دے رہے ہیں, وہاں پہ جو سینیٹری ویئر ہے وہ گولڈ پلیٹڈ ہے. ہم میں سے اچھے لوگ ایسے ہوں گے, وہ منہ کھلا رہ جائے گا, واو مین یہ کیا یار, وہ رائٹ, آپ کے ایکسپریشن یہی ہوں گے نا. آپ تو موبائل پہ دیکھ رہے ہو, صحابہ اکرام were there physically, ادھر تھے. اور اب آپ جو دیکھ رہے ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے, کوئی پرٹیکولر سیلیبریٹی ہوگا, کوئی بزنس مین ہوگا. اب یہ کون ہے, کسرا ہے. جاتے ہیں اور سامنے, if that is not enough, اس کا جو تخت ہوتا ہے, تھرون اپنے سامنے دیکھتے ہیں.
سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا؟ اپنی آرمی کو کہا سب کچھ پیچھے کر دو، اذان دی اور نماز پڑھنے لگ گئے. دس از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ صحابہ. انہوں نے اپنے ہوش نہیں کھو دیے، اللہ اکبر یہ کیا ہے، نتھنگ آف دیٹ سارٹ. اور آپ دیکھیں جو بات بتائیے نا، جب آپ اللہ والے بن جاتے ہیں نا تو رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے. اب یہ سلمان فارسی وہ ہیں جو فارس میں رہتے تھے، پرشیا میں، وہاں سے بھاگے نکلے حق کی تلاش میں، پہلے شام جاتے ہیں، پھر عراق جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حق کی تلاش میں پھر مدینہ آتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کہاں پہ لے کے آ گئے ہیں؟ جہاں پہ ان کا پرشین ایمپرر تھا کسرا، اس کے محل کے اندر لے کے جو ہے اللہ تعالیٰ لے کے آ گئے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص سلمان فارسی کو گورنر بنا دیتے ہیں وہاں کا. کہاں سے کہاں پہ آگے. تو یہاں یہ دیکھیں دیز آر دا ٹرو سٹوریز. تو یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا بہتر آلٹرنیٹ دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ الْمِيعَادَ. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ اکرام جیسا ایمان تو بہت آگے کی بات ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں جو ہے ہمیں مل جائے تو ہمارا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، دیکھیں خلیفہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈراؤٹ کا سیزن آیا تھا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو لوگ جو ہے پریشان تھے، بچوں کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی. تو لوگ آئے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ایٹ لیسٹ آپ تو اچھا کھانا کھائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیسے سب کچھ چلے گا. آپ کے سامنے وہ بٹر لے کے آتے ہیں، بریڈ لے کے آتے ہیں، گوشت لے کے آتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پیٹ، آپ کو پتہ ہے پیٹ سے آوازیں آتی ہیں جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے زیادہ. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے پیٹ کو جو ہے نا ایسے پیٹ کیا جب آوازیں آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ یو رمبل اور یو ڈونٹ رمبل، کہ تم نے آواز کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے، تمہیں میں تب تک کھانا نہیں دوں گا جب تک لوگوں کو کھانا نہیں مل جاتا. They used to control their desires. ڈیزائرز ان کو کنٹرول نہیں کرتی تھی. تو آج یہ لیسن ہم لے کے جائیں، ون آف دا لیسنز از کہ بس ہم نے اپنے نفس کا پیچھا نہیں کرنا، ہم نے اپنے نفس کو انشاءاللہ کنٹرول کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ اپنے دین کو فالو کرنے سے، دین کو سمجھنے سے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی غلط بات یہاں پہ کہی کی سنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات یہاں پہ ہم نے شیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.